أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے. اس لیے جو ہے کل بات بتلائی گئی تھی اوس و خزرج کے بارے میں، وہی اللہ تبارک و تعالی بتلا رہے ہیں. تم اہل کتاب کی بات مت مانو، اگر تم مان لو گے تو تمہیں کافر بنا کر ہی چھوڑیں گے. اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان میں موجود ہے. اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے. جو اللہ کی رسی کو یعنی دین کو مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا چاہیے، اس کا حق ہے. اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو. اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنے کا اس کا حق ہے. یعنی ہم خود فیصلہ کریں اپنے دلوں کے اندر، ہم غریبی سے کتنا ڈرتے ہیں، کاروبار کے نقصانات سے کتنا ڈرتے ہیں، اپنی اولاد کے فیوچر سے کتنا ڈرتے ہیں، ہم بڑی بیماریوں سے کتنا ڈرتے ہیں. اور ہم پر کوئی حالات، جیسے آج کل حالات ہیں، ہم پر ایسے کوئی حالات آتے ہیں تو ہم کتنے گھبراتے ہیں، کتنے ڈرتے ہیں. اگر موذی جانور ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کتنا ڈرتے ہیں، سانپ کی شکل میں، بچھو کی شکل میں، یا درندوں کی شکل میں، جیسے چیتا ہوا، شیر ہوا، ان کی شکل میں اگر کوئی جانور ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم کتنا ڈرتے ہیں. اور بعض وقت ہم جو ہے اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ میری بیوی ناراض ہو جائے گی، میرے بھائی ناراض ہو جائیں گے، میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ تک نہیں ہوتی، صرف اس خوف سے کہ ہمارے رشتہ دار، بیوی بچے ہم سے ناراض ہو جائیں گے. پھر اللہ کا خوف کیا رہا؟ پھر اللہ کا خوف کیا رہا؟ اللہ سے اس حالت میں ڈرو جس حالت میں جو ہے جو اس کا حق ہے، ایسا ڈرو جیسا کہ اس کا حق ہے. اس لیے میرا عزیزو، اللہ تعالیٰ نے کہا خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں موت آوے کہ تم مسلمان ہو. اگر اللہ سے ڈرو گے تو ہمیں نہ رشتہ داروں کی پرواہ ہوگی، نہ کسی اور کی پرواہ ہوگی. اگر بیچ میں اللہ کا حکم آ گیا، نبی کا طریقہ آ گیا، اس وقت اللہ نے رشتوں کے خلاف کام کرنے کو نہیں بتلایا، یا بیوی بچوں کے خلاف جانے کو بات نہیں بتلائی. حدیثوں کو پڑھیے، رشتوں کو کیا اہمیت شریعت میں دی گئی ہے.
کہ آدمی کتنا ہی کیسا ہی بھی عابد بن جاوے، دن رات سجدہ کر لیوے، لیکن اگر اسے رشتہ داری نبھانی نہیں آتی تو وہ اللہ کے نزدیک ولی یا اللہ کے نزدیک کامل مسلمان، پکا مسلمان نہیں بن سکتا اگر اسے رشتہ داری نبھانی نہیں آتی۔ اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی، نہیں تو حدیث بے شمار حدیث ہے، بہت ساری حدیث ہیں کہ سامنے والے رشتوں کو توڑیں، ہم ان کو جو ہے جوڑیں۔ سامنے والے توڑنے کی کوشش کریں لیکن ہم جوڑنے کی کوشش کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے جب اللہ کا حکم بیچ میں آ گیا، نبی کا طریقہ بیچ میں آ گیا، تو صرف اور صرف ہمیں اللہ کے حکم کی پرواہ ہونی چاہیے، ہمیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا خوف تو یہ ہے، اس کا حق تو یہ ہے، جب اللہ اکبر کی آواز کانوں میں آ جاوے تو ترنت جو ہے اپنے کاروبار، اپنی مشغولیوں کو چھوڑ کر کے آدمی جو ہے یہ کہے کہ بے شک اللہ تو ہی بڑا ہے، بے شک اللہ تو ہی بڑا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے کوشش یہ کیا کرو کہ اللہ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر تو محبت ڈالنے والا ہی اللہ ہے اور نفرت ڈالنے والا بھی اللہ ہے۔ جن کی وجہ سے ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں وہی کل کو چل کے ہمارے باغی بن جاتے ہیں، اور جن کی وجہ سے ہم جن کو ناراض کر کے، لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، کل کو چل کے وہ ہمارے پہلے سے زیادہ وفادار بھی اور محبت کرنے والے بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ دلوں میں محبت ڈالنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ یہ ان کے لیے اوس اور خزرج میں جو ہے پھوٹ ڈلی تھی، وہ انہی کی باتیں چل رہی ہیں ساری ہیں۔ آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت وہ تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور صدیوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی اوس اور خزرج میں، دونوں قبیلوں میں۔ پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، یعنی اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی، اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڈھے میں گرنے سے جو ہے اللہ نے بچا لیا تم کو، یعنی تم آگ کے گڈھے کے کنارے پر تھے۔ اگر تم اسلام تمہیں نصیب نہیں ہوتا، ہدایت تمہیں نصیب نہیں ہوتی تو جہنم میں جا گرتے، جہنم کے گڈھے میں جا گرتے۔ اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، پھر نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، یہ آیات نازل ہوئی، پھر ان کے سامنے رکھی، تو جو ہے پھر دوبارہ پہلے کی طرح جو ہے مسلمان جو آپس میں ان کا رہن سہن تھا پہلے، وہ بیچ میں جو ہے اہل کتاب نے، یہودیوں نے جو ہے وہ نا اتفاقی کروا دی تھی، لیکن پھر جو ہے بعد میں چل کر معافی تلافی ہوئی، اور سب نے جو ہے ویسے ہی اختیار کیا جیسا کہ پہلے وہ آپس میں رہ رہے، ایک تھالی میں کھانا، ایک ساتھ میں رہنا، ایک دوسرے کی ہمدردی، غمخواری میں جو ہے ساتھ دینا، مصیبتوں میں ساتھ دینا، وہ سارا کچھ جو ہے پہلے کی طرح ہو گئے۔ پہلے سے مراد یہ ہے کہ اس جھگڑے سے پہلے جو مسلمان، وہ پہلے والی بات نہیں جو اسلام کے پہلے ہو، اسلام سے پہلے تو ان کی صدیوں سے جو ہے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔